الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رجب کا ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا کو قبول کر لے، ان کی ہر حاجت کو پورا کر لے۔ ماہ رجب جو کہ دعائیں قبول کروانے کا مہینہ ہے، اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب میں 3 دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے۔ آپ لوگ اگر ماہ رجب میں روزے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کی فضیلت سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص عمل لایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ہمارے وظائف جو ہم بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ خود بھی دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ سبحان اللہ عز و جل، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کے تو کیا ہی بات ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم، با۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ تو ماہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ فضیلتیں اور برکتیں آخری رجب یعنی 30 رجب المرجب تک جاری رہتی ہیں۔ یہ مہینہ بڑی ہی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کی بارش کر دیتا ہے: عید الاضحیٰ کی شب، عید الفطر کی شب، 15 شعبان کی رات اور رجب المرجب کی پہلی شب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ماہ رجب کی فضیلتوں کے بارے میں یہ بات ہی بہت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتا دیا کہ ماہ رجب کا مہینہ تو بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کثرت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، جو وظائف کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے جو بڑا وظیفہ ہے وہ ہے یا حی یا قیوم کا۔ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لیتا ہے، پورے ماہ میں، اس ماہ رجب کے پورے ماہ میں 3 روزے رکھ لیتا ہے، روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے کچھ بھی مانگے، اللہ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے۔ ماہ رجب کے یہ خاص وظیفے ہیں، ماہ رجب کا یہ خاص وظائف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو ماہ رجب کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو بخش دے، اور اس مہینے میں شب معراج عطا فرمایا تاکہ اس مہینے کی فضیلت، اس دن کی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے اپنے بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے، اور وہ جو کچھ مانگتا ہے اسے عطا کر دے۔ وہ دنیا مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ کی ذات اسے عطا فرما دیتی ہے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سب عطا ہو جائے جو آپ مانگتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، اگر آپ نے مختلف جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، یا آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں، آپ امتحانات میں
فرسٹ گریڈ سے، فرسٹ پوزیشن سے پاس ہونا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو صاحب اولاد کر دے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے نیک بنا دیں، آپ کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو نیک اور نمازی بنا دیں، تو آپ یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز ماہ رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے لیے فضیلتوں، برکتوں اور بہاروں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ صبح کے وقت اٹھتی ہیں، آپ صبح کے وقت جب اٹھیں تو فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لینا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے، چاہے بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھنے کا وظیفہ کرنے کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ دیجئے جیسے نماز کے وقت باندھتے ہیں، پھر آپ نے نظروں کو جھکا کر 10 مرتبہ یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے، اور روزانہ اس عمل کو کیجئے، اور پھر ساتھ میں دعا کیجئے۔ یہ نہیں ایک دن آپ کی اور دعا ہو، اگلے دن اور، آپ نے جو دعائیں ایک دن مانگنی اگلے دن بھی وہی مانگنی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کی اجازت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کرنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے، فوری طور پر اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اور اگر آپ لوگوں نے کارٹ وغیرہ کروانی ہے کسی مسئلے کی، آپ پر کسی قسم کی کوئی بندش ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر سے وہ بندش ختم ہو جائے، تو آپ فوری طور پر ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی بندش ختم کروا دی جائے گی، اور آپ کی کارڈ بھی آپ کے نام کی کارڈ کروائی جائے گی۔ تو ہماری ٹیم اسی لیے بیٹھی ہے، وہ آپ کے لیے آپ کے ہر مسائل کا حل لے کر آئے گی، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارا ساتھ دیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ اسی لیے بیٹھی ہے، وہ آپ کے لیے آپ کے ہر مسائل کا حل لے کر آئے گی، تو انشاءاللہ العزیز ضرور ہمارا ساتھ دیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔